نشے کی حالت تھی، اس لیے یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ کا کام ہوا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت زید پر حرام ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ اللہ نے سورہ احزاب میں حکم دیا کہ دیکھو عربوں کے اندر ایک بہت برا رواج ہے کہ کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، منہ بیڑا بیٹا، اصلی بیٹا بن جاتا ہے، اندر خاندان میں آتا ہے، اپنی بہنوں سے بھائی کی طرح سے ملتا ہے، اور ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے کہاں سگا بھائی اور کہاں منہ بولا۔ اس لیے یہ بند ہونا چاہیے۔ آپ آخری نبی، آپ کے ذریعے سے ہم اس کام کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، زید ان کی بیوی الگ ہو گئی ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح کر کے ثابت کر دیجیے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے نبی صاحب کو حکم دیا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ داتا کہلائے جانے والے کہ نبی صاحب کے نگاہ پڑ گئی اور برہنہ نہاتے ہوئے اور اس پر عاشق ہو کر یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ اب ایسے لوگ ہیں جن کی قدر ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس طرح سے مارا ہے ہم کو ان دونوں نے، ان صوفیاء نے وحدت الوجود کے ذریعے سے، اور ان علماء نے قبر کی پوجا کروائی ہے، عرس منوائے ہیں، میلے کرواتے ہیں کہ بابا جانتا ہے اگر چڑیا بھی اوپر بیٹھ جائے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے۔ اس طرح سے اللہ کے ساتھ ہر جگہ شرک ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے آج نئی مدت گزر گئی ہے۔ جو داڑھی کے بال جن کے سفید ہیں انہوں نے یہ عالم دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کے اندر سن 47 میں جب آ رہا ہوں، اکتوبر میں دو مہینے ہو چکے تھے، تب بتایا ہے، جب امرتسر سے گزرا ہوں کہ بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو اب آئے ہیں، اگر 2 مہینے جو گزرے ہیں آپ یہاں آتے تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے جو نکالے ہوئے مسلمان کہلائے جانے والے قافلے آتے تھے جن میں لاکھوں تعداد ہو جاتی تھی، امرتسر کے بارڈر پر حسرت ہوتا ہوگا، لیکن اس نے بتایا وہ یہ تھا کہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد لاکھوں جمع ہو جاتے تھے اور ہندو اور سکھ اعلان کرتے تھے کہ مسلم جو مرد ہیں وہ ایک طرف، جو اپنے کو مرد کہتے ہیں، اور زنانیاں ایک طرف آ جائیں، اور اس کے بعد پھر حکم دینے والا حکم دیتا تھا، کوئی گنڈا، کوئی سکھ، کوئی مسلم، یہ زنانیوں اپنے کپڑے اتار، اور جو کچھ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی، کسی کو جوتا ہے، کبھی اس کے پیٹ کے اوپر، کبھی شرمگاہ کے اوپر، کبھی بچے کو چھین کر گود میں بچہ ہے کرپان کے اوپر چڑھا کر بچہ چیخا، ایک روپ چھا گیا، اور پھر امرتسر کے بازاروں میں یہ ننگا جلوس نکل رہا ہے، عین سڑکوں کے اوپر دن کے روشنی کے اندر آبرو برباد کی جا رہی ہے۔ یہ 2 مہینے تک لگاتار یہ ہوتا رہا ہے۔ میں جب گیا ہوں گڑھا قائم میں جالندھر کے پاس، 2 لاکھ آدمی اس میں جمع ہیں جو آ رہے ہیں برابر کپورتھلا سے جالندھر پر قریب کے علاقے سے۔ وہاں عالم یہ ہے کہ 2 لاکھ، کبھی 1.5 لاکھ، کبھی برابر بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہاں اعلان ہو گیا کہ پاکستان سے ڈاکٹر آیا ہے، تو مائیں 70 برس کی چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ اپنی چھاتی کھول کر دکھاتی ہیں، جو خون ٹپک رہا ہے، کٹی ہوئی چھاتیاں ہیں۔ پوچھتا ہوں کہ ماں یہ کس نے کاٹا؟ وہی بھائی جواب کہ سکھ نے، کسی ہندو نے اسے کاٹا ہے، کتنوں کو ختم کر دیا۔ جوان بہنیں ہیں، رانیں کٹی ہوئی ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد بتاتی ہیں کہ اس کو کاٹ دیا ہے، اور یہ کیسے کہیں کہ اس سے پہلے آبرو برباد کی جا چکی تھی۔ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر سچے ایماندار ہوئے تو دنیا میں بھی تم سرفراز اور کامران رہو گے، لیکن یہ امت کا یہ حال ہے کہ اندر والا بھی مارتا ہے، اللہ ہوتا ہے۔ اسی سن 71 کی جنگ میں سیال کوٹ کی ایک تحصیل سے 50,000 عورتوں کو ہندوستانی پکڑ لے گئے۔ یہ سب کچھ ایک ہی چیز ہے، یہ پاداش ہے، اور یہ شرک ہے، اور شرک کے پھیلانے والے یہ کفر کے علمبردار یہی ہے جو مسجدوں میں حرام کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، قرآن کو یہ بیچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیسے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، کیسے صابر ہے یہ آگ لوگ۔
اور یہ اپنے کو کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو ان کا علم جو ان کا عمل تھا اس کو انہوں نے اپنایا ہے۔ حالانکہ قرآن ہر نبی کے لیے کہتا ہے، اس نے دعوت دی ہے، دن رات ایک کر دیے ہے، اور کہتا ہے ولا اسألک علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ، کہ تم سے ایک پیسہ نہیں مانگتا، اور تم دینا بھی چاہو زبردستی تو نہیں لوں گا، تمہارے منہ پر پھینک ماروں گا، میں اللہ سے لینے والا ہوں، تم سے نہیں۔ اور یہ قرآن ہو گیا۔ حدیث فرماتی ہے، بخاری نے اس کو باب باندھا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، اقرأوا القرآن ولا تاکلوا به، قرآن پڑھو، سمجھو، عمل کرو، پہنچاؤ دنیا والوں تک، لیکن روٹی کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اب قرآن اور حدیث کے بعد الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سب ماننے والے کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن نہ ان کا عقیدہ مانتے ہیں، اور نہ اس سلسلے میں اجرت کے معاملے میں ہدایہ میں وہ کہتے ہیں کہ مؤذن اذان دیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے تو حرام خور تنخواہ ہے، یہ امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے تو یہ حرام خور ہے، مدرسے میں عالم قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے، شیخ القرآن بن کر آتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے تو حرام خور ہے، شیخ القرآن نہیں۔ اسی طرح سے حدیث کا پڑھانے والا اور فقہ کا درس دینے والا یہ حرام خور ہے کہ تنخواہ لیتا ہے۔ تو اب بتاؤ، جو تنخواہ لیں گے، جو دن رات جن کے اختیار میں اب دین کی ساری باتیں ہیں، ممبر پر وہ، محراب پر وہ، تقریریں ان کی، فتوے ان کے، تو کہاں سے ایمان آئے گا؟ تو آج مسئلہ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے ایمان کا، اور باتیں ہیں، اللہ اس کے اندر توفیق دے دے، مل کر اگر ایمان کی یہ دعوت سے ایمانوں میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے اٹھے، قیامت تو آئے گی، اس دنیا کے اندر آ جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں بنو اسرائیل میں کیا ہوا ہے۔ ان کے آخری 3 انبیاء کا حال سنا ہے، اللہ جو فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ظالم وہ تھے کہ اپنے انبیاء کو مارتے تھے۔ حضرت زکریا کو انہی یہودی عالموں نے ان کے اس جرم میں کہ انہوں نے ان کو روکا شرک اور کفر سے، دنیا پرستی سے، ان کو ذبح کر ڈالا ہے، اپنی عبادتگاہ قربان گاہ کے سامنے نشان لگا دیا کہ یہاں ہم نے زکریا اپنے نبی کو قتل کر ڈالا، وہ ہم کو بہت کھیلتے تھے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا سر منگایا ہے ہیرود اینٹیپاس، تو ہیرود اعظم یہودی بادشاہ تھا، لیکن اب وہ باج گزار اور رومیوں کا ماتحت ہو گیا تھا، اس نے اپنی سالگرہ کے اوپر ناچنے والی کو کھول دیا، جو مانگنا ہے مانگنا ہے، اس نے اپنی ماں سے پوچھا کیا، وہ جلی بیٹی کی فاحشہ تھی، حضرت یحییٰ سے قید بھی کروایا تھا اس نے بادشاہ کے ذریعے سے۔ اب اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اب ایک ہی معاملہ ہے، بادشاہ قول دے چکا ہے، اب تو اس سے یحییٰ کا سر مانگ۔ تو بادشاہ یہودی تھا، لیکن جب اس لڑکی نے کہا مجھے اور کچھ نہ چاہیے، یحییٰ کا سر چاہیے، تو وہ کانپ اٹھا، لیکن اپنے غرور اور تکبر کے میں قول قرار دے چکا ہوں، اس نے حکم بھیجا اور قید خانے سے ان کا سر کاٹ کر سونے کے تخت میں رکھ کر اس لڑکی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اور تیسرے ان کے نبی، بنو اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو رومیوں کے ذریعے سے پھانسی کا حکم دلوایا، اور اس درمیان وہاں کے گورنر نے، فلسطین کے گورنر نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت، روم کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنی سالگرہ کی خوشی میں اپنی مملکت کے اندر، جس کو ہر ملک کے اندر ایک جس کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا ہے، اس کی جان بخشی کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے عوام جس کے متعلق کہے اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ تو گورنر نے فلسطین کے بلایا اور سارے یہودی سرداروں سے، ان کے عوام سے، ان کے مہاجروں سے، ان کے پیروں، مولویوں اور فقیہوں سے سب سے کہا کہ بادشاہ سلامت کا یہ حکم آیا ہے، اور میرے پاس تمہارے بنو اسرائیل کے 2 آدمی ہیں جن کو پھانسی کا حکم دیا گیا ہے، ایک بربا ڈاکو ہے، اس نے کتنے خون کی، پھانسی کا حکم تھا، اور ایک عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں جن پر پھانسی کا حکم لگ چکا ہے، تم دونوں میں سے
کس کے متعلق کہتے ہو کہ مجھ کو آزاد کر دیا جائے؟ بادشاہ سلامت ایک کو آزاد کرنے پر تیار ہو گئے۔ تو تاریخ بیان کرتی ہے ان یہودیوں نے، ان کے بڑوں نے، علماء نے، ان کے جاگیرداروں دولت والوں نے ایک آواز سے کہا کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دو گورنر صاحب، عیسیٰ ابن مریم کو نہ چھوڑو۔ پھر کوشش کی کہ ان کو پھانسی دے دے، قتل کروا دے، صلیب پر چڑھوا دے، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور وہ جب آئیں گے تو اس کے بعد تو وہی بات لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کریں۔ میں کہتا ہوں مناظرہ کروں، بتاؤ اس دنیا کے اندر کون ایسا ہے ایماندار جس پر مجھے بھی اعتماد ہو اور تمہیں بھی ہو، کیونکہ مناظرہ بغیر ثابت کرتے ہیں۔ ہاں انتظار کرو، اگر اللہ کی توفیق سے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو اس کے بعد میں بھی ان کو ثالث بنا دوں گا اپنے اختلافات میں، اور تم بھی بنا دیں گے، ورنہ پھر اللہ کو ثالث بنا لو، پھر مباہلہ ہے، مناظرے کا مقام ہے۔ تو اس طرح سے جب یہ بات اٹھے گی جیسے اٹھ رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل ہم نے شیرگڑھ کے اندر راستے گلیوں میں تقاریر شروع کی، کتابیں باقی وہ عمر آیا ہے مجمع، کتنوں پہ مارا گیا ہے ہمیں، اور کتنی گالیاں پڑی ہیں اور کتنی باتیں، یہ وہ لوگ ہیں، وہی عالم ہیں، وہی جو اپنے کو دیندار کہتے ہیں۔ تو میرے دل بات یہی ہونا چاہیے، اگر اپنی جان کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے بچانا ہے تو سب سے پہلے ایمان کو درست کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، پھر دعوت حق اٹھے اور پھر اس راستے میں اللہ ثابت قدم رکھے تو اللہ آگ سے بچا دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے کے بعد بھی درخواست ہے کہ اللہ کے ساتھ مالک کا ہم فراست اور مالک کو شکایت ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کہ اللہ کا وقار تمہاری نگاہ میں کوئی مقام نہیں رکھتا، اللہ کے بندوں کی تم پوجا کرتے ہو، ان کا نام آ جائے تمہارا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جائے تو چہرہ کیا ہو جاتا ہے تمہارا، اگر جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ بات ہے اللہ سے ایک یہ بوڑھا جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے اپنی خطاؤں کی بلک بلک کر معافی مانگتا ہے، ایمان کو پھر دوہرا کر کہ مالک تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ کوئی ساتھی کوئی شریک نہیں، تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رہے، قیامت آ کے رہے گی، فیصلہ اس دن ہے، اور اس دن جو جیتا وہی جیت گیا، اس دن کے ہاتھ سے الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن